بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان للمتقین مفازا، یقیناً متقین کے لیے کامیابی ہے۔ اب متقین کی بات ہو رہی ہے۔ دنیا میں جو لوگ تقوی کی روش اپناتے ہیں، یہ آیات ان کے لیے ترغیب ہے۔ اس سے پہلے کی آیات میں طاغین کے بدترین حالات آئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان جہنم کانت مرصادا، جہنم ان کے لیے گھات لگائے ہوئے۔ جیسے کوئی بد اعمال والا شخص جہنم کے اوپر سے یعنی پل صراط سے گزرے، جہنم اس کے لیے پہلے سے گھات میں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے مزید فرمایا لابثین فیہا احقابا، اب اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ اب آپ ذہن میں لائیں، کوئی متقی شخص پل صراط پر ہو مگر جہنم اس پر گھات نہ لگائے اور وہ اللہ کے کرم سے بچ جائے۔ یہاں سے ان الفاظ کا صحیح مطلب آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ ان للمتقین مفازا، یقیناً متقین کے لیے کامیابی ہے۔ عربی زبان ایسی زبان ہے کہ اس میں الفاظ کے رد و بدل سے آپ محبت، غصہ، بیزاری، اپنائیت یعنی اپنے ایموشنز کا اظہار کر سکتے ہیں۔ یہاں بھی بات انا سے یعنی تاکیدی الفاظ سے شروع ہو رہی ہے، اور اس کے بعد للمتقین خبر مقدم ہے اہتمام کا اثر دینے کے لیے، یعنی کہ مطلب ایسے بنے گا کوئی شک نہیں، یقیناً طاغین کے مقابلے میں متقین ان کی کیا ہی بات ہے، وہ مفازن میں ہے، ان کے لیے مفازن یعنی کامیابی ہے۔ اب مفازن کا جو پہلا میننگ ہے، پہلا مطلب ہے، وہ تو کامیابی ہے، لیکن مفازن کا استعمال دو طرح سے ہے، فاز بالخیر و فاز من العذاب، یعنی برائی یا شر سے بچ جانا یہ بھی ایک کامیابی ہے، اور بھلائی پا لینا یہ بھی کامیابی ہے۔ طاغین کے مقابلے میں متقین وہ لوگ ہیں جو جہنم کی گھات سے بچ گئے، یہ مفازن کا پہلا حصہ ہے۔ نجات من الجہنم، یہ جہنم سے نجات، یہ پہلی کامیابی ہے، اور پھر جنت کے کبھی نہ ختم ہونے والے خیر میں داخل ہونا مفازن کا اگلا حصہ ہے۔ آپ دیکھیں کہ مفازن کے دو معنی ہیں، نجات من الجہنم، جہنم سے بچ جانا، اور دخول فی الجنت، جنت میں داخل ہو جانا۔ مفازن کے یہاں پر دو معنی ہیں، اور یہ جو مفازن کی آیت ہے اس سے پہلے مفازن کا پہلا معنی ڈسکس ہو رہا ہے جو کہ جہنم گھات میں ہے جس سے متقین بچ گئے، یہ مفازن کا پہلا معنی ہو گیا، اور اس آیت کے بعد جنت کی نعمتوں کا احوال شروع ہو جاتا ہے جو مفازن کا دوسرا معنی ہے، اور یہ آیت بالکل ان دونوں کے درمیان میں ہے۔ اگلی آیت میں جنت کی بے شمار نعمتوں میں سے کچھ بیان ہوئی ہیں، حدائق و اعنابا و کواعب اترابا و کأسا دہاقا، اسی لیے ان آیات کو مفازن کا بدل بعض کہتے ہیں، یعنی جنت کی بے شمار نعمتوں میں سے کچھ یہاں پر بیان ہو رہی ہیں۔ حدائق و اعنابا، باغات اور انگور کی بیلیں۔ حدائق کا جمع ہے اور اس کا واحد ہے حدیقہ، یہ لفظ حدقہ سے ہے، یعنی کوئی بھی ایسی چیز جس کے گرد باؤنڈری ہو اور اس وجہ سے وہ شے بہت پرومیننٹ نظر آتی ہو، ایسے چیز کے لیے حدقہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، جیسے یہ لفظ برتھ مارک کے لیے استعمال ہوتا ہے کیونکہ یہ باقی جلد سے بالکل علیحدہ نظر آتا ہے۔ اسی طرح جب یہ لفظ باغ کے لیے بولا جائے تو ایسا باغ جس میں لمبے لمبے درخت، بیلیں، سبزہ اور خوبصورتی کی وجہ سے یہ باغ ایک الگ ہی شان رکھتا ہو، ایسے باغ کو حدیقہ کہیں گے، اور ایسے بہت سے باغ حدائق کہلائیں گے کہ متقین ایسے کئی خوبصورت باغوں میں ہوں گے۔ عنابن عنابہ سے ہے، عنابن عنابہ سے ہے اور اس کا مطلب ہے انگور اور اس کی بیلیں۔ وکواعب اترابا، اور دلکش حسین ہم مزاج والیاں۔ کواعب کا لفظ نوجوان اور جاذب نظر خواتین کے لیے، اور اترابن ترب سے ہے، اس کا معنی ہے ہم مزاج ہونا، یعنی جنت میں متقی انسان کو ملنے والی خواتین خوبصورت اور اپنے شوہر کی ہم مزاج ہوں گی، اس کے ساتھ ذہنی مطابقت، مینٹل کمپیٹیبلٹی رکھتی ہوں گی۔ پھر ہم مزاج ہونے کا ایک اور مطلب بھی ہے کہ وہ آپس میں خوبصورتی میں ایک جیسی ہوں گی، یہ نہیں کہ انسان کسی ایک کے پاس ہو اور دھیان کسی دوسری پر ہو۔ وَكَأْسًا دِهَاقًا کہتے ہیں چھلکتے ہوئے کپ،
کاسن اصل میں ایسے کپ کو کہتے ہیں جو بہت ہی نفیس اور نازک شیشے کا بناؤ اور اس میں خمر یعنی شراب ہو، اور دہاقن مل ان انا ان کو کہتے ہیں یعنی کسی برتن کا لبالب بھرے ہونا، سو ایسے کپ جو لبالب بھرے ہوں۔ یہ ایک تشبیہ ہے کہ شراب کا سلسلہ کبھی ختم نہیں کیا جائے گا یہاں تک کہ پینے والا خود بس کر دے۔ مطلب دنیا میں آپ کسی ڈرنک کو انجوائے کر رہے ہوں اور وہ ختم ہو جائے مگر ابھی آپ کا دل نہیں بھرا تھا۔ اسلام میں ویسے بھی شراب تو منع ہی ہے، سو ایک رغبت ہے یہاں پر کہ آج خود کو روک لو، وہاں کأسن متتابعتن ہوں گے یعنی مسلسل سلسلہ جام۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یسمعون فیہا لغوا ولا کذابا، وہ لوگ یعنی متقی وہاں جنت میں کوئی لغو اور کذاب نہیں سنیں گے، کوئی جھوٹ نہیں سنیں گے۔ لغو کہتے ہیں بے مقصد بات چیت، فضول اور بیہودہ بات کو بھی عربی میں لغو ہی کہتے ہیں، اور کذابن جھوٹ کو کہتے ہیں۔ سو لغو جو ہے وہ بے مقصد فضول اور بیہودہ بات ہے، لیکن جھوٹ لغو سے زیادہ مضبوط یعنی کہ زیادہ بری چیز ہے۔ سو ایک نفیس سوچ رکھنے والے انسان کو فضول اور بیہودہ باتیں تکلیف دیتی ہیں، جھوٹ اور صاف مکر جانا یعنی کہ اس سے بھی زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے۔ سو اللہ تعالیٰ نے فرمایا متقین نہ ہی وہاں کوئی لغو بات سنیں گے اور نہ ہی جھوٹ۔ اب اس آیت کے دو مطلب ہو سکتے ہیں اور دونوں ہی بالکل صحیح ہیں۔ اگر فیہا متعلق بالکاسن ہو یعنی کاسن کے بارے میں ہو تو مطلب ہوگا کہ جب اہل جنت شراب پئیں گے تو دنیا جیسا حال نہیں ہوگا۔ دنیا میں شراب پینے کے بعد لوگ اول فول بولنے لگتے ہیں، جھوٹ اور بیہودگی پر اتر آتے ہیں۔ سو جنت کی شراب سلیم ہوگی، انسان پر ایسا اثر نہیں ڈالے گی۔ اور فیہا اگر متعلق بالمفازن ہو تو معنی ہوگا کہ جنت کی کامیابیوں میں مزہ کرتے ایسا وقت نہیں آئے گا کہ متقی انسان کوئی دل دکھانے والی فضول یعنی ایسی باتوں کا سامنا کرے اور نہ ہی کسی جھوٹ کا سامنا کرنا پڑے گا۔ سو آپ دیکھیں اس صورت میں متقین لوگوں کو آخرت کی خبر دے رہے تھے کہ آخرت بہت بڑی حقیقت ہے، لوگوں تک اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی نبأ العظیم پہنچا رہے تھے، مگر لوگ آخرت کے مقابلے میں دنیا سے زیادہ محبت رکھتے ہیں، لغو اور بے مقصد فضول باتوں کی طرف زیادہ کھنچتے ہیں، آخرت کے بارے میں اپنی جھوٹی اور بے بنیاد رائے پر ڈٹے رہتے ہیں۔ یہ بات متقین کے لیے تکلیف دہ ہوتی ہے، لوگ اصل زندگی کو چھوڑ کر بے مقصد زندگی کی طرف بھاگ رہے ہیں۔ یہ آیت اللہ تعالیٰ کی طرف سے تسلی ہے متقین کے لیے کہ وہاں یہ دل دکھانے والا رویہ دیکھنے کو نہیں ملے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا جزاء من ربک عطاء حسابا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب کی طرف سے متقین کو جزا ملے گی اور بے حساب عطا۔ اب سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا ربی کا یعنی آپ کا رب، یہ بھی ہو سکتا تھا جزاء من ربہم یعنی متقین کو ان کے رب کی طرف سے جزا ملے گی، مگر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شامل فرمایا اس آیت میں کیونکہ متقین کو جو جزا مل رہی ہے وہ رسول کے توسط سے ہے۔ اگر وہ جہالت میں ڈوبے ہوئے لوگوں کو حق کی طرف لانے کی ذمہ داری نہ اٹھاتے اور ان تکالیف سے نہ گزرتے تو یہ لوگ جو متقی آج جنت کی گھاٹ سے بچ گئے یہ بھی جہنم کی گھاٹ سے بچ گئے، یہ بھی جہنم کا شکار ہوتے۔ تو ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ الفاظ ربی کا متقین کے استاد یعنی رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف ہے۔ جزا من ربی کا، آپ کے رب کی طرف سے یہ جزا مل رہی ہے متقین کو۔ اب جزا اور عطا کیا ہے؟ اصل میں جزا کہتے ہیں عربی میں جزیتہ کذا بکذا، میں نے فلاں کو فلاں طریقے سے بدلہ دیا، یعنی اس نے میرا یہ کام کیا اور میں نے بدلے میں اسے فلاں چیز دی۔ جزا کسی کے عمل کا ایسا بدلہ ہوتا ہے جو عمل کے مطابق ہو، یعنی آپ دوسرے کا حق نہ ماریں، اس نے آپ کا یہ کام کیا، آپ نے اس کے عمل کے مطابق اس کو جزا دے دی۔ جیسے کسی نے آپ کے بچے کو ٹیوشن پڑھائی، آپ نے اس کو اتنا ریوارڈ دے دیا جتنی اس کی محنت تھی، آپ نے اس کا حق نہ مارا۔ لیکن عطا کہتے ہیں اپنے فضل سے مزید دینا،
کسی نے آپ کا کام کیا، آپ نے اس کا حق نہ مارا، اس کی کل اجرت مثلاً 10,000 آپ نے اس کو دے دیے، یہ جزا ہے۔ پھر اپنی طرف سے مزید دینا، یہ عطا ہوگا، یعنی آپ نے اس کو 10,000 سے اوپر 2,000 اور دے دیے، یہ عطا ہے، یہ انعام ہے آپ کی طرف سے۔ مگر یہاں اللہ تعالیٰ نے عطاءً حساباً فرمایا۔ حساب اردو والا حساب کتاب نہیں ہے، بلکہ عربی میں کہتے ہیں احسبت فلاناً، یعنی کثرت له عطاء حتى قاله حسبی حسبی، میں نے فلاں کو انعام دیا یا بخشش یا ٹپ کے طور پر اتنا دیا، حتى قاله حسبی، یہاں تک کہ وہ خوش ہو کر کہنے لگا میں راضی ہوں، میرے لیے کافی ہے، میں راضی ہوں، میں راضی ہوں۔ اب دیکھیں، دنیا میں ہم کسی کے عمل کی اگر جزا دے تو ہم اس کو اپنی حیثیت کے مطابق جزا دے سکتے ہیں، مگر جنت میں اللہ تعالیٰ کسی بھی متقی انسان کو اپنی شان کے مطابق جزا دے گا۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں قرآن میں آتا ہے وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کے ہے آسمان اور زمین کے تمام خزانے، لہو مقالید السماوات والارض، ایک اور جگہ قرآن میں اسی کی ہے آسمان اور زمین کے خزانوں کی تمام کنجیاں۔ یہ تو پھر جزا ہوگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جو اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق دیں گے۔ لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا عطا، کہ اپنے فضل سے اور دے گا، اور عطان کی خوبی کیا ہے، اتنا کہ اس کا حساباً، یعنی اتنا کہ اس کا متقی بندہ راضی ہو جائے اور کہے کہ حسبی، میں راضی ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت ہی خوبصورت رغبت ہے متقین لوگوں کے لیے۔ آپ دیکھیں اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، جس دن سور پھونکا جائے گا تم گروپس میں، یعنی گروہوں کی شکل میں حاضر ہو جاؤ گے، کچھ لوگ ہوں گے جو طاغین اور کچھ ہوں گے متقین۔ پھر اللہ تعالیٰ نے متقین اور طاغین کا موازنہ کیسے کیا، کہ متقین وہ جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا، کہ ان کے لیے جہنم گھات لگائے ہوئے، جبکہ متقین کی رہائش کہاں ہوگی، بہت ہی خوبصورت اعلیٰ باغ میں، حدائق و اعنابًا۔ پھر طاغین جہنم میں ذرا سی بھی ٹھنڈک یا پینے کی چیز کا مزہ نہیں لے پائیں گے، یعنی کوئی سکون نہیں لے پائیں گے، جبکہ متقین کے حالات کیا ہوں گے، کأسً متتابعةً، یعنی کاسن دہاقن، یعنی سلسلہ جام ان سے روکا نہیں جائے گا یہاں تک کہ وہ خود ہی بس کر دیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا طاغین جو دنیا میں ہماری آیات کو جھٹلاتے تھے، ٹھیک ہے، ان کے لیے کیا سزا ہوگی۔ اب یہ آیات ان تک پہنچاتے کون تھے؟ متقین، اور جواباً انہیں فضول اور بیہودہ باتیں اور جھوٹ سننے کو ملتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے متقین بندے جنت میں ایسی تکلیف سے نہیں گزریں گے، لا يسمعون فیہا لغوا ولا کذابا۔ پھر جزاءً وفاقاً، اہل جہنم کو ان کے بد اعمال کے مطابق، عین مطابق جزا ملے گی، جبکہ اہل جنت کو نہ صرف اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق جزا دے گا، بلکہ عطاءً حساباً اتنا نوازے گا کہ وہ راضی ہو جائے۔ اگر آپ ان آیات کا مطالعہ کریں تو آپ نوٹ کریں گے کہ طاغین کی سزا جہنم سے شروع ہوئی، ان جہنم کانت مرصادا، جہنم میں جانے سے شروع ہوئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا لابثین فیہا احقابا، کہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے، کوئی سکون محسوس نہیں کریں گے اس میں۔ دین بڑھتے بڑھتے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، اس سزا کا مزہ لو اور بدترین کا انتظار کرو، یعنی عذاب سے شدت عذاب طاغین کے لیے۔ جبکہ متقین کے آیات اگر آپ دیکھیں تو سب سے پہلے متقین جہنم سے بچ گئے، پھر جنت کی نعمتوں میں تھے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہیں جزان بھی دیا جائے گا اور عطاً حساباً بے شمار نعمتیں دی جائیں گی، بے شمار عطا۔ کامیابی سے، یعنی جہنم سے بچ جانا پہلی کامیابی، اور اس کامیابی سے شدید کامیابی کی طرف چلے جائیں گے۔ اس موازنے کے بعد یہ بات خود بخود سامنے آ جاتی ہے کہ ہر انسان سوچ لے کہ وہ کیا راستہ اپنائے گا، یعنی تمہارے سامنے طاغین کا حال بھی اور متقین کا۔ اللہم ربنا جعلنا من المتقین، آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ لی ولکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔